حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن اور بہنوئی دونوں کو اللہ کا قرآن پڑھا رہے ہیں. قرآن صحابہ پڑھتے تھے دیوانہ وار، سمجھتے تھے قرآن. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اندر تشریف لے گئے. اندر جا کر اپنی بہنوئی کو مارنا شروع کر دیا. لمبا واقعہ ہے. بہن کو مارا، بہن آگے سے ڈٹ گئی. جب بہن ڈٹ گئی تو عمر بھی حیران ہو گیا کہ جو بہن آج تک میرے سامنے اونچی آواز سے بولتی نہیں تھی، مجھ سے ڈرتی تھی، آج مجھے للکار کے کہتی ہے کہ عمر تو اگر بت پرست ہو کے ڈٹ سکتا ہے تو میں خدا پرست ہو کے کیوں نہ ڈٹوں، میں کیوں نہ ڈٹوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دم ہاتھ رک گئے، سوچ میں پڑ گئے کہ کوئی کمال ہے تو صحیح جس نے میری بہن کے اندر اتنی جرت پیدا کر دی. توحیدی ہوتے ہی بڑا جرت مند ہے. لاؤ وہ کتاب جو پڑھ رہے تھے. بہن کہتی ہے پہلے غسل کر اپنے آپ کو پاک کر، چونکہ قرآن پاک ہے، ایسے پاک لوگ چھو سکتے ہیں. سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیتیں پڑھی. قرآن کی ضربیں جو عمر کے شرک والے دل پہ لگی نا، تو قرآن کی ضربوں نے شرک کو دل سے نکال دیا اور اللہ کی توحید اور محمدی غلامی کی تحریر لکھ دی. حضرت عمر وہاں سے آئے اور نبی علیہ السلام کے غلام بن گئے. اس لیے کہہ رہا ہوں یہدی الی الرشد، ہدایت والی کتاب ہے تو قرآن ہے. فآمنا بہ، جنات کہتے ہیں فآمنا بہ، جب ہمیں پتا چلا کہ دنیا کے اندر ایمان والی کتاب قرآن ہے، ہدایت والی کتاب قرآن ہے، فآمنا، پس فوراً ہم قرآن پر ایمان لے آئے ہیں. سبحان اللہ. اے جنات، قرآن پر تم ایمان لائے ہو تو کیا کمال کی بات ہے. ہم بھی تو قرآن پر ایمان رکھنے والے ہیں. جنات نے جواب دیا او میرے عزیز، قرآن سے جو ایمان حاصل ہوتا ہے اس ایمان کی خصوصیت یہ ہے وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا. قرآن سے جو ایمان حاصل ہوتا ہے، قرآن سے جو ہدایت حاصل ہوتی ہے، اس میں شرک کی ملاوٹ نہیں ہوتی. اگر شرک کی ملاوٹ ہو تو وہ ایمان ہے ہی نہیں، بلکہ وہ تو کفر ہے. وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، ہم اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کریں گے، کیونکہ اس دھرتی کے اندر سب سے بڑی نعمت ہے تو ایمان و ہدایت ہے، اور سب سے بڑا جرم، ناقابل معافی جرم ہے تو وہ شرک والا جرم ہے، جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں مشرک بندہ میری جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتا. اللہ کوئی تھوڑی سی گنجائش فرمایا حتی یلج الجمل فی سم الخیاط. اے میرے بندو، ایک سوئی لے لو اور سوئی کے ناکے سے اونٹ گزارنے کی کوشش کرو. اگر سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزرنا محال ہے تو میری جنت کے دروازے سے مشرک کا گزرنا بھی محال ہے. وہ مشرک اگر کسی نبی کا بیٹا ہو تب بھی پرواہ نہیں. نوح پیغمبر کا بیٹا کنعان ہو تب بھی جہنمی. وہ مشرک اگر کسی نبی کی بیوی ہو تب بھی پرواہ نہیں، جیسے نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویاں. وہ مشرک اگر کسی نبی کا باپا ہو تب بھی پرواہ نہیں، جیسے ابراہیم علیہ السلام کا والد. وہ مشرک اگر امام انبیاء علیہ السلام کا چاچا ہو تب بھی پرواہ نہیں ہے. اس لیے کہ ان الشرک لظلم عظیم، کائنات میں سب سے بڑے ظلم کا نام شرک ہے. اس لیے کہ شرک کرنے والا کس کا باغی ہے؟ اللہ کا. اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہے. وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، ہم ہرگز اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گے.
آگے سے جنات کہتے ہیں وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، بڑا اونچا ہے شان ہمارے رب کا. کیا مطلب؟ کہتے ہیں مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، کہ ہمارا رب بیوی سے بھی پاک ہے اور اولاد سے بھی. بندہ تین قسم کے رشتوں کی وجہ سے مجبور ہو جاتا ہے. کبھی اوپر کے رشتے، والدین بندے کو مجبور کر کے کوئی کام کروا لیتے ہیں. کبھی نیچے کا رشتہ، اولاد مجبور کر کے بندے سے کچھ کام کروا لیتی ہے. اور کبھی ساتھ والا رشتہ، بیوی دوست، وہ بندے کو مجبور کر کے کوئی کام کروا لیتے ہیں. فرمایا مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، میں اللہ بیوی والے رشتے سے بھی پاک ہوں، اولاد والے رشتے سے بھی پاک ہوں. قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ، اور والدین والے رشتے سے بھی پاک ہوں اور برابر والے رشتوں سے بھی پاک ہوں. کیا مانا؟ مجھے کوئی مجبور نہیں کر سکتا. باقی سب میرے سامنے مجبور ہیں، میں کسی کے سامنے مجبور نہیں. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی. اور لوگو، یا ایھا الناس، اس الناس میں انبیاء بھی آ گئے، الناس میں اولیاء بھی آ گئے، الناس میں اصحاب رسول بھی آ گئے. یا ایھا الناس، اے انسانیت، اے سارے انسانوں، انتم الفقراء، تم سارے فقیر ہو. واللہ هو الغنی، غنی ہے تو اکیلا کون ہے؟ تم سارے محتاج ہو، اولاد میں بھی میرے محتاج، بیماری صحت میں بھی میرے محتاج، اٹھنے بیٹھنے میں بھی میرے محتاج، چلنے پھرنے میں بھی میرے محتاج، کھانے پینے میں بھی میرے محتاج، دیکھنے سننے میں بھی میرے محتاج، بولنے میں بھی میرے محتاج. تم ہر کام میں اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، نرادھار ہے. کیا مطلب؟ ساری مخلوق ہر وقت ہر کام میں اس کی محتاج ہے. وہ کسی وقت کسی کام میں کسی کا بھی محتاج اللہ الصمد. اللہ بے نیاز ہے، باقی سب با نیاز ہے. خیر، میں عرض کی بات کرنا چاہتا تھا کہ سب سے بڑی نعمت دنیا میں کون سی نعمت ہے؟ ایمان و ہدایت والی نعمت. اور ایمان و ہدایت والی نعمت ملے گی کس کتاب سے؟ قرآن سے. اس لیے ہر مسلمان پر قرآن کے 4 حق ہیں. ہر مسلمان پر قرآن کے کتنے حق ہیں؟ پہلا حق ایمان بالقرآن، کہ قرآن پر یہ ایمان لایا جائے کہ دین میں سب سے پہلا نمبر ہے اللہ کے. حدیث بھی ایمان کا حصہ ہے. صحیح حدیث کا انکار انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتا ہے، لیکن پہلا نمبر اللہ کے قرآن کا. کیا مطلب؟ قرآن جس مسئلے میں ہاں کر دے، دوسری کوئی کتاب اس ہاں کو نہ ہمیں بدل نہیں سکتی. اور قرآن کسی مسئلے میں نہ کر دے، دوسری کوئی کتاب اس نہ کو ہاں میں نہیں بدل سکتی. ایمان بالقرآن قرآن کا پہلا نمبر ہے. جس طرح دنیا والوں کے ہاں 3 عدالتیں ہیں، سیشن کورٹ، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، اس طرح دین کے معاملات کی بھی 3 عدالتیں ہیں. دین کا سپریم لا وہ اللہ کا قرآن ہے. ہائی کورٹ وہ سچے نبی کی سچی زبان ہے، اور سیشن کورٹ وہ نبی کے صحابہ کا کیا ہوا اعلان ہے. لیکن دین کا دستور بڑا اعلیٰ ہے. دنیا کا دستور یہ کہ پہلے سیشن کورٹ کے دھکے کھاؤ،
پھر اوپر اپیل لگے تو ہائی کورٹ کے دھکے کھاؤ، پھر اوپر اپیل لگے تو سپریم کورٹ کے دھکے کھاؤ۔ جس کے پاس پیسہ زیادہ، انصاف اس کی دہلیز پر۔ لیکن اسلام کا اصول یہ ہے کہ سب سے پہلے سپریم کورٹ میں آؤ، قرآن میں۔ قرآن ایک مسئلے میں فیصلہ سنا دے، اب قرآن والا فیصلہ نیچے حدیث کی کسی کتاب میں چیلنج نہیں ہو سکتا۔ نبی کا فیصلہ جب عمر فاروق کی عدالت میں چیلنج نہیں ہو سکتا، اگر نبی کے فیصلے کے بعد منافق عمر کی عدالت میں جاتا ہے تو عمر کی تلوار فیصلہ کرتی ہے، تو قرآن کے فیصلے کے بعد بندہ حدیث کی عدالت میں فیصلہ کروانے کے لیے نہیں جا سکتا، ہاں قرآن کے فیصلے کی مزید وضاحت کے لیے جا سکتا ہے، فیصلہ کروانے نہیں جا سکتا۔ پہلا نمبر قرآن۔ دوسرا درجہ ہے قرآن کے تلفظ سیکھنا۔ قرآن کے تلفظ سیکھنا، صحیح انداز عربی لہجے میں قرآن پڑھنے کو، قرآن پڑھنا سیکھنا یہ ضروری ہے۔ چونکہ بعض اوقات تلفظ میں ہم اتنی بڑی غلطی کرتے ہیں کہ اس سے لفظ کا مادہ بدل جاتا ہے اور معنی بدل جاتا ہے، لہذا جتنی کوشش ہو چکے تلفظ کی درستگی کی۔ بعض بزرگ دیکھیں وہ قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، ویسے ذکر اذکار کرتے ہیں، بابا کیوں نہیں کرتے؟ وہ جی ہماری غلطیاں ہیں، پڑھیں گے تو ہم گناہ گار ہیں۔ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی شریعت ہے۔ آمنہ کے لال نے فرمایا جب بڑی عمر کا آدمی یا ایسا آدمی جس کو قرآن صحیح پڑھنا نہیں آتا پھر بھی قرآن کو پڑھتا ہے، رک رک کے پڑھتا ہے، اٹک اٹک کے پڑھتا ہے، فرمایا قاری جو صحیح پڑھتا ہے اسے 1 نیکی ملے گی، اس کو اللہ کی عدالت سے 2 نیکیاں ملیں گی، کیونکہ تکلیف زیادہ اٹھا رہا۔ تیسرا حق یہ ہے کہ قرآن کا مفہوم سمجھنا کہ قرآن ہمیں کیا رہا ہے۔ اگر مجھے ایک بندہ خط بھیجے کسی دنیا کی اجنبی زبان میں، اب وہ انسان کا خط ہے، مجھے کوئی اس مجلس میں لا کر دے دے تو میں یہاں ہی کہوں گا یار یہ عجیب سی زبان ہے، مجھے نہیں آتی، تم میں سے کوئی اس کو جاننے والا ہے تو مجھے ٹرانسلیٹ کر دے۔ اگر یہاں نہ ہو سکے تو میں باہر نکلتی رستے میں پوچھتا جاؤں گا اس کی ٹرانسلیشن کوئی کر دے تاکہ مجھے پتا چلے کہ اس خط بھیجنے والے بھائی نے مجھے کیا کہا ہے۔ وہ تو انسان کا خط ہے اور یہ رب رحمان کا خط ہے، یہ قرآن رحمان کا خط ہے۔ کہ ہم نے رحمان کے خط کو بھی آج تک سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ قرآن میں رحمان نے ہمیں کیا کہا ہے، کیا کرنے کا حکم دیا ہے اور کیا کیا کرنے سے روکا ہے۔ تیسرا حق قرآن کا مفہوم سمجھو، اور چوتھا حق قرآن کے احکامات پر عمل کرو۔ قرآن نے جس کام کا حکم دیا ہے وہ کرنا ایمان ہے، جس سے روکا ہے اس سے رکنا ایمان ہے۔ آخر دعوانا